محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. استقبال ماہ محرم کی مجلس ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ خود استقبال ماہ محرم کی مجلس عشر محرم سے ذرا مختلف ہوا کرتی ہے. خود استقبال کا ایک معنی ہے، مفہوم ہے، الوداع کا ایک معنی اور مفہوم ہے. استقبال اور الوداع کے معنی اور مطلب پر ذرا گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں، اور پھر اس کے بعد آیت کی طرف میں آؤں گا کہ جو سرنامہ کلام میں خطبے میں آپ کے سامنے میں نے پیش کی. آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نساء کی 59ویں آیت ہے، یعنی آیت کا نشان ہے 59، 5 اور 9. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، مشہور و معروف آیت ہے. ارباب اعضاء جو مسلسل مجالس سے جن کا تعلق ہے ان کے حافظوں میں بڑی اچھی طرح سے یہ آیت محفوظ ہے. اور یہ آیت جو میرا موضوع ہے آج کا، ولایت اہل بیت اور اس کی وسعت، اس سے تعلق کیا ہے یہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں عرض. پہلے ترجمہ سن لیجیے. ترجمہ یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اور اس کے بعد کس کو جوڑا پروردگار عالم نے رسول کی اطاعت سے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اس اطاعت کو مشروط کیا، جوڑا منسلک کیا کس چیز کے ساتھ؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، دیکھو اے ایمان لانے والوں، ہم نے تم کو قانون دے دیا کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. جب اطاعت کا مرحلہ آیا مسلمانوں کے درمیان، مومنین کے درمیان، تو مومنین میں سے کچھ بڑے پختہ ایمان والے ہوتے ہیں، بعض کا ایمان کمزور ہوتا ہے، بعض کے دلوں میں فی قلوبہم مرض ہوتا ہے، بعض کا مرحلہ ایمان کا، ایمان سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، نفاق کے مرحلے پر ہوتا ہے. تو اب پروردگار عالم مومن کو منافق سے جدا کیسے کرے؟ اب پروردگار عالم جس کے دل میں بیماری ہے، رسول خدا پر مکمل ایمان نہیں لایا، اس کی پہچان کیسے بتائے؟ اب پروردگار یہ کیسے بتائے کہ ہر ایک شخص کو جو تمہارے ساتھ نماز پڑھے با ایمان مت سمجھ لینا؟ اب پروردگار بتائے کیسے کہ جو شخص رسول کے ساتھ بھیڑ میں شامل ہے اس کو مومن نہ سمجھنا؟ تو فرمایا دیکھو اختلاف تو ہوگا، کیونکہ تم میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ فی قلوبہم مرض، تم میں ایسے بھی لوگ ہیں جو مرحلہ نفاق پر ہیں، تم میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے جس طرف کی ہوا چلتی دیکھی اس کے ساتھ ہو گئے. تو اب ہم تم کو پہچان بتلائے دے رہے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں تمہارے درمیان آپس میں تنازع اور اختلاف ہو تو کیا کرنا؟ تو اب یہ پروردگار بظاہر گفتگو تو فرما رہا ہے تنازع پر، پروردگار بظاہر تو گفتگو فرما رہا ہے اختلاف پر، پروردگار بظاہر گفتگو فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر پھوٹ پڑ جائے تو کیا کرنا،
لیکن حقیقتاً پروردگار عالم فارمولہ دے رہا ہے، منصوبہ دے رہا ہے، لائحہ عمل دے رہا ہے منافق کو مومن سے پہچاننے کا، کہ تنازع کے مرحلے پر جو جو شخص تمہیں یہ کام کرتا دکھائی دے، سمجھ دینا کہ ایمان کے پختہ ترین مرحلے پر ہے، اور تنازع کے مرحلے پر آ کر جو اس آیت کے اس ٹکڑے سے روگردانی کرتا ہوا دکھائی دے، آیت کے اس حصے سے دور جاتا ہوا دکھائی دے، تو سمجھ دیتا وہ یا ایھا الذین آمنوا میں شامل نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے بڑے خوبصورت انداز سے مومن اور منافق کی پہچان کا طریقہ بتایا، اور عجیب انداز سے۔ اب یہ وہی مرحلہ ہے، وہی لفظ ہے کہ جو میرے موضوع سے جس کا تعلق ہے اہل بیت کی ولایت اور اس کی وسعت۔ وسعت کا مطلب کیا ہے؟ پھیلاؤ، ایکسپینشن، ایکسٹینشن، گستردگی، سرکمفرنس، یعنی کہاں تک اہل بیت کے اختیارات کا پھیلاؤ ہے، اہل بیت کی ولایت کہاں تک پھیلی ہوئی ہے۔ کس لفظ سے نکل کر آ رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے۔ پروردگار کسی بھی چیز کا مطلب کیا ہے؟ پر نماز مغرب کی 3 رکعت ہے یا 4 رکعت، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، زمین چپٹی ہے کہ گول ہے، سورج کتنے کلومیٹر دور ہے، دنیاوی کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو، دین کی کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو، توحید کے بارے میں اختلاف ہو، جنت جہنم کے بارے میں بھی اختلاف ہو، بخدا اگر اس سے زیادہ وسیع کوئی اور لفظ ہوتا تو پروردگار اس لفظ کو یہاں پر رکھتا۔ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں اختلاف ہو تو کیا کرنا؟ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھنا اور حل کر لینا مسئلے کو۔ فرمایا نہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر رتی برابر کسی بھی چیز کے بارے میں اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا، اپنی عقلوں سے فیصلہ کرنے مت بیٹھ جانا۔ اب اس کے بعد جب یہاں پر پروردگار آیا تو شرط بتا دی، دیکھو یہ وہی لوگ کریں گے اس کام کو جو ہر اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھیں گے۔ کون کریں گے؟ کون کرے گا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور توحید پر ایمان رکھتے ہو اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، خدا کو ایک مانتے ہو، حساب و کتاب کے سلسلے میں تمہارے دل میں قیامت کا عقیدہ بالکل واضح ہے، تو تم یہ کام کرو گے۔ جب بھی دیکھنا اپنے جھگڑوں کو خود اپنے انداز سے کوئی نپٹائے، اور دیکھنا جو اپنے اختلافات میں رسول اور خدا کی طرف رجوع کرے۔ یہی سے ہم نے تم کو معیار بتا دیا مومن اور منافق کا، جو اپنے انداز سے اپنے اختلاف کو حل کرے گا وہ ہے منافق، اور جو ہر اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، صرف خدا پر ایمان نہیں لائے گا بلکہ یوم آخر پر بھی ایمان رکھتا ہوگا، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہوگا۔ یہاں تک آیت کا یہ حصہ ختم ہو، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اب فرما دیا دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ہم لاٹھی چلا رہے ہیں، زور زبردستی ہے، ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ جو ہم نے تم کو حکم دیا کہ ہر اختلاف میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا، تو دیکھو یاد رکھو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، ذالک خیر، اس میں بھلائی تمہارے لیے ہے، واحسن تاویلا، اور اس کی بازگشت، اس کا اچھا نتیجہ، جو کانسیکوینسز آئیں گے، جو رزلٹ تم کو ملیں گے، جو نتائج تم کو ملیں گے، یہ بڑے بہترین ہیں۔ تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کی بازگشت، کوئی کام آپ انجام دیں اس سے نتیجہ کیا نکالیں۔ یہ آیت یہاں پر ختم ہو گئی، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو شروع میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا، استقبال ماہ محرم، جس طرح سے استقبال ماہ محرم ہوتا ہے اسی طرح سے محرم کو الوداع بھی کیا جاتا ہے۔ بچے نوجوان ماتم کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں الوداع کا نوحہ پڑھا جاتا ہے، اس سے ماتم کیا جاتا ہے۔ استقبال کا مطلب کیا ہے؟ استقبال کا مطلب یہ ہے جب آپ قبلے کی بحث میں توضیح مسائل کھولیے، کتاب الصلاۃ کو کھولیے، تو استقبال کا مطلب ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر لینا۔ جب بھی آپ کسی کی طرف رخ کرتے ہیں تو عربی میں کہا جاتا ہے اقبلتا، آپ نے فلاں چیز کی طرف رخ کر لیا۔ اور جب آپ کسی سے اپنی پیٹھ کو پھیر لیں تو کہا جاتا ہے ادبرتا، آپ نے اپنی پشت پر اس کو رکھ دیا۔ محرم کا آپ استقبال کرتے ہیں، ادبار نہیں کرتے۔ محرم کے جانے کے بعد محرم سے آپ پیٹ نہیں پھیرتے، محرم کو الوداع کرتے ہیں۔ سید الشہداء کی قبر مطہر کی زیارت کر کے جب آپ آتے ہیں تو الوداع کر کے آتے ہیں،
ادبار نہیں کر لیتے امر زیارت سے، اب میاں پیٹ کی جانب پھینک دیا، اب کہاں کربلا، کہاں ہم جی چاہے گا آئیں گے، نہیں جی چاہے گا نہیں آئیں گے، خدا حافظی کر کے آئے ہیں لیکن دل وہیں پہ اٹکا ہوا ہے، الوداع کر کے آئے ہیں لیکن روح وہیں پر موجود ہے، خدا حافظی کر کے آئے ہیں لیکن دل تڑپ رہا ہے دوبارہ زیارت کے لیے جائیں۔ تو الوداع کا مطلب بھول جانا نہیں ہے، الوداع کا مطلب بھولی بسری داستان ہو جانا نہیں ہے، الوداع کا مطلب یہ کہ اب آپ کو خدا کے حوالے کیا اور آپ سے پھر ملنے کی آرزو ہے۔ لہذا استقبال کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ استقبال ماہ محرم۔ آپ نے ایک اور لفظ سنا ہوگا، استقبال ماہ مبارک رمضان۔ کیا مطلب استقبال ماہ مبارک رمضان؟ تو استقبال ماہ مبارک، استقبال ماہ محرم، ان دونوں کو سمجھیے آپ نماز میں استقبال کی بحث۔ جب کہا جاتا ہے استقبال قبلہ تو کیا مطلب ہے؟ پوری نماز میں رخ قبلے کی طرف ہے۔ استقبال ماہ مبارک رمضان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو 24 گھنٹے گزرے آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں ہیں، قرآن پڑھنے میں کوتاہی نہ کیجیے گا، زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، آنکھ کسی غلط چیز کو نہ دیکھے، کان کوئی غلط لفظ نہ سنے، افطار کے وقت یہ دعا پڑھیے گا، نمازوں کے وقت یہ دعا پڑھیے گا، اعمال کو اس طرح سے انجام دیجیے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ مسلسل آپ کے ذہن میں یہ تصور رہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں ہیں، اور گفتگو ہوتی ہے، جب تنازع ہوا، جھگڑا ہوا، کلام ہوئی، تو آپ کہتے ہیں دیکھیے اب ماہ مبارک روزے سے ہوں، اگر روزے سے نہیں ہوتا تو آپ کو بتاتا۔ اس کا مطلب کیا؟ ذہن میں مسلسل یہ تصور زندہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں ہیں، تو ذہن میں مسلسل یہ تصور زندہ رہے کہ ہم ماہ اذا میں ہیں، ذہن میں مسلسل یہ عقیدہ زندہ رہے کہ ہم اس وقت ماہ اذا سے گزر رہے ہیں۔ ایک تو چیز یہ، یعنی ہمارا رخ مسلسل کس کی طرف رہے؟ ماہ اذا کی طرف۔ تو مولانا پھر ہم جب ماہ اذا کی طرف ہمارا تصور رہے، ہمارا عقیدہ ماہ اذا کی طرف رہے، تو تمام چیزوں کو بھول جائیں۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس تک میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ جب ولایت اہل بیت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ گریہ کیجئے، ولایت اہل بیت آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ ماتم کیجئے، ولایت اہل بیت تقاضا کرتی ہے کہ زیارت کیجئے، مجالس اعظم میں شریک ہوئیے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت اہل بیت کے تحت جو دوسرے احکامات آپ پر واجب تھے ان کو پس پوچھ ڈال دیجئے۔ یہ ولایت اہل بیت کی وسعت ہے، حرم سید الشہداء میں بھی ہیں، احکام سید الشہداء تعطیل نہیں ہو سکتے، بالا سر سید الشہداء پڑھیں، سید الشہداء کی شریعت تعطیل نہیں ہو سکتی، محرم کے مہینے میں ہیں، سید الشہداء کی شریعت تعطیل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے وسعت ولایت اہل بیت۔ اگر مجلس میں جا رہے ہیں، گھر میں ضعیف ماں موجود ہے، گھر میں ضعیف باپ موجود ہے، اہلیہ موجود ہیں، بچے موجود ہیں، آپ کی ضرورت ہے ان کو، ولایت کیا کہتی ہے؟ نہیں میں ٹھکرا کر آ جاؤں، وہ لاکھ چیختے پکارتے ہیں مجھے مجلس میں جانا ہے۔ یہ ہے وہ مرحلہ کہ جہاں پر ولایت اہل بیت اپنے احکامات کی صورت میں نظر آتی ہے کہ کس موقع پر آپ کو کیا کرنا ہے۔ اور اگر آپ واقعات پڑھیں کربلا کے، جب سے سید الشہداء 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، شام غریبہ اور اس کے بعد کوفے کا سفر بیویوں کا، اور کوفے سے شام کا سفر، اور شام سے مدینے کا سفر، یہاں پر آپ کو ولایت اہل بیت دکھے گی فقہ اہل بیت کی صورت میں، اور فقہ اہل بیت دکھے گی ولایت اہل بیت کی صورت میں۔ چاہنے والا اہل بیت کا اپنی ولایت کے فرائض کو انجام دیتے وقت فقہ اہل بیت سے دور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ۔ اب یہاں پر ایک درود دیجیے ذرا محمد آل محمد۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی، چلیے دوبارہ آیت کی طرف جو سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پروردگار نے فرمایا دیکھو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے صاحبان امر کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے کسی چیز میں، اس کو پلٹاؤ کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ تو پروردگار نے اطاعت کا حکم دیا اپنے رسول کی اور اولی الامر کی، لیکن اختلاف کی صورت میں کہا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹانا۔ تو یہاں اولی الامر کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ خدا جانتا تھا کہ رسول کے بعد سب سے پہلا اختلاف جس چیز میں ہوگا وہ اولی الامر ہے، لہٰذا اولی الامر کے معنی اور مطلب کو اپنی عقلوں سے حل مت کرنا، اولی الامر کے معنی اور مطلب کو رسول کی سیرت سے حل کرو، رسول خدا کی احادیث سے حل کرو، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے اولی الامر کی ولایت کو، اولی الامر کے مسئلے کو حل کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اب یہاں پر بات کافی حد تک آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب اس پھیلاؤ کو سمجھیے، پھیلاؤ کا مطلب کیا ہے؟
وسعت کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو دنیا میں ہے خدا کی خالقیت سے باہر نہیں ہے. آپ جس چیز کو نگاہ ڈالیے وہ خدا کی خالقیت میں ہے. ولایت اہل بیت کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ایک مختصر سا جملہ. دو مرحلے ہیں بڑے اہم جو سیدہ کی اس حدیث میں شہزادی نے بیوی نے بیان فرمائے. ایک تو مسئلہ وہ کہ جو لفظ روایت میں آیا ہمارا شیعہ، دوسرا وہ لفظ جو آیا ہمارا محب. ولایت ان دونوں کو شامل کرتی ہے اور ان دونوں سے اپنے تقاضوں کو طلب کرتی ہے. جو ہمارا شیعہ ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا شہزادی نے؟ شیعتنا من خیار اہل الجنہ، ہمارے شیعہ جنت کے بہترین لوگوں میں سے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی جب آنکھ بند ہوگی رتی برابر ان کو کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. نہ ان کے لیے فشار قبر ہے، نہ ان کے لیے منکر نکیر کی اذیت ہے، نہ ان کے لیے قبر میں کسی قسم کا عذاب ہے، نہ یہ پل صراط پر کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے، نہ یہ تطایر کتب کے وقت کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے، نہ یہ ترازوں کے نصب کرتے وقت کسی مشکل میں گرفتار ہوں گے. کیوں گرفتار نہیں ہوں گے؟ کیونکہ ان کی روح مکمل طریقے سے حجت ابن الحسن سے جڑ چکی ہے. جس کے وجود میں حجت ابن الحسن کی روح کی تمام نورانیت آ جائے، عذاب کی تاریکی اسے چھو ہی نہیں سکتی. لہذا فرمایا شیعتنا من خیار اہل الجنہ. یہاں پر کون شامل ہے؟ چوتھے امام. ایک شخص آیا، جب نے رسول اللہ سلام کیا، امام نے جواب دیا تعارف کرواؤ. میرا جملہ ہے کہا کہ انا من شیعتک، جب نے رسول اللہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. امام سجاد نے دیکھا ایک دفعہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کیا تو ابراہیم ہے؟ کیا تو ابراہیم ہے؟ کہا کہ ابن رسول اللہ بقول میرے غضب کر دیا، میں کہاں ابراہیم؟ کہا دیکھو خدا نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اہل بیت کے سچے چاہنے والوں میں، خالصانہ محبت رکھنے والوں میں علی ابن ابی طالب کی ابراہیم تھے. ایک اور موقع پر کسی نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں، کیا تو سلمان ہے یا ابو ذر ہے؟ کہا نہیں جب میں رسول اللہ آپ ہی کا ایک شاگرد ہوں. کہا ہمارے شیعوں کا مرحلہ یہ ہے کہ ان کے وجود میں رتی برابر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو ہم کو ناپسند ہو. لہذا شہزادی نے اس خاتون سے فرمایا جو مدینہ میں بیت الشرف میں آئی تھی اور اس کے شوہر نے بھیجا تھا کہ جا کر پوچھ کے آؤ کہ ہم آپ کے شیعوں میں سے ہیں کہ نہیں ہیں. تو شہزادی نے جواب دیا ان کنت تعمل بما امرناک وتنتہی عما نہیناک فانت من شیعتنا، اگر تو ان تمام چیزوں سے رک گیا ہے جس سے ہم نے روکا ہے اور ان تمام چیزوں کا انجام دے رہا ہے جو ہم نے تجھے حکم دیا ہے تو تو ہمارے شیعوں میں سے ہے. یہ ولایت کا پہلا مرحلہ، لیکن دائرہ تنگ ہے، ہر شخص اس میں داخل نہیں ہو سکتا. مگر کون داخل ہوگا؟ کہ جو ہو بہو ولایت کی تصویر کو اپنے وجود میں اتار لے. یہ شخص خاتون گئی، گھر سے واپس آئی، شوہر سے کہا، شوہر نے کہا یا ویلائی، ہلاک ہو گیا میں. کون ہے جو گناہوں سے پاک ہے؟ برباد ہو گئے، ہم جہنم میں گئے. یہ بی بی دوبارہ گئی، جناب سیدہ سے گفتگو کی، بتایا کہ میں نے یہ جواب دیا، آپ نے یہ کہا، میں نے شوہر کو بتایا. شوہر پریشان ہو گیا، کہا جہنم میرا مقدر ہے. بیوی نے فرمایا تم میری بات کو سمجھی نہیں ہو. بات بیوی نے، یہ میرا جملہ ہے، بات بیوی نے مکمل کر دی. بیوی نے کہا ہمارے شیعہ بہترین جنت کے بہترین لوگوں میں سے. پھر اگلا مرحلہ فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ کہ جو اپنے دل میں ہماری محبت رکھتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے نفرت رکھتے ہیں، دل میں اپنا عقیدہ وہی رکھتے ہیں، زبان سے اس عقیدے کو مانتے ہیں لیکن گناہوں میں مبتلا ہیں، اور ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جن گناہوں کے بارے میں بی بی نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اسراف فی الذنوب، مسرفین ہیں گناہوں کے سلسلے میں. گناہ ان کے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ براہ راست جنت میں نہیں جائیں گے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ نے فرمایا کہ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو ننقذہم، ہم انہیں نجات دیں گے، وَنَنْتَقِلُهُمْ فِي حَضْرَتِنَا بِمَوَدَّتِنَا، ہم ان کو جہنم سے نجات دیں گے اور نکالنے کے بعد اپنی مودت کے سطح میں اپنے پڑوس میں جگہ دیں گے. لہذا یہاں سے ولایت اہل بیت کو آپ سمجھے
تو اب یہ مجالس ہیں کیا؟ استقبال محرم کا مطلب کیا ہے؟ مجالس کا مطلب کیا ہے؟ گریے کا مطلب کیا ہے؟ صاحب گریے کا مطلب ہے ولایت کو خالص کیجئے، گریے کا مطلب ہے محب کے مرحلے کو چھوڑ کر خالص شیعہ بنیے، گریے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرحلہ جو جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو وہ لوگ ہوں گے کہ جو دل میں عقائد ہمارے والے رکھیں گے، زبان سے اپنے انہی عقائد کا اظہار کریں گے، ہم سے مودت رکھیں گے، ہمارے چاہنے والوں سے محبت رکھیں گے، لیکن گناہوں کو انجام دیتے دیتے اگر اسراف کے مرحلے پر پہنچ جائیں، اگر اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ جو گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں یہ بھی ہماری ولایت میں ہیں۔ خوب توجہ کیجئے گا، بہت حساس بات کہنے والا ہوں، گناہ جتنا بڑا بھی ہو جائے اگر رحمت الہی سے بڑا ہوا نہیں ہے تو وہ گناہ قابل بخشش ہے۔ مولانا کون سا گناہ ایسا ہوگا جو رحمت الہی سے بڑھ جائے؟ وہ گناہ رحمت الہی کا مستحق نہیں ہو سکتا جو خود رحمت الہی کو اپنے ہاتھوں سے گدھے کو کاٹے، وہ کسی بخشش کا مستحق نہیں ہو سکتا جو رحمت الہی کو خود ٹھکرائے۔ شیطان کسی رحمت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آدم کو سجدہ کرنا رحمت الہی کا مصداق تھا، اپنے علم سے ٹھکرایا، اب یہ کبھی رحمت الہی کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ خدایا جتنے سجدے کہے گا کر لوں، خدا نے کہا اس پتلے کو سجدہ کرو، اس کو نہیں کر رہا، کہا ہماری تمہاری جنگ ہے اس پتلے پر۔ جب خدا کی جنگ اس پتلے پر اتنی شدید ہے کہ جس پتلے نے نہ عبادت کی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ نماز پڑھی ہے، تو یہ بتائیے کہ ان کا امتحان کیسا ہوگا مودت کا کہ جو بیوی دنیا میں آنے سے پہلے عالم غیب میں اپنے امتحان دے چکی ہے، اس بیوی کی مودت کا مرحلہ کیا ہوگا کہ جو عالم غیب میں جس کے بارے میں نبی امام فرمائیں کہ ہماری مادر گرامی نے عالم غیب میں امتحان دیا، فَوَجَدَكَ صَابِرَةً لِمَا امْتَحَنَكَ، خدا نے آپ کو مقام صبر پر پایا جو خدا نے آپ سے امتحان دیے تھے۔ سیدہ کا وجود ہے، پروردگار کی توحید ہے، مرحلہ امتحان ہے، نبی امام کی گواہی ہے کہ ہماری دادی مرحلہ صبر پر تھی، عالم غیب جس کے صبر کو اٹھا پائے۔ یہ بتائیے کہ اس کی مودت کس مرحلے پر ہوگی؟ سید الشہداء کی مودت کس مرحلے پر ہوگی؟ حسن مجتبیٰ کی مودت کس مرحلے پر ہوگی؟ امیر المومنین کی مودت کس مرحلے پر ہوگی؟ 12/5/14 کی مودت کس مرحلے پر ہوگی؟ لہٰذا اگر کوئی ان کو ٹھکرا دے، ان کے سلسلے میں دل میں بغض رکھے تو اب اس نے رحمت الہی کو قتل کیا۔ لیکن کوئی گناہ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو رحمت الہی سے آگے چلا جائے، خدا کی رحمت کے اب میری بخشش شامل حال نہیں ہو سکتی، مگر کون سا گناہ؟ وہ گناہ جو رحمت الہی کو اپنے ہاتھوں سے گھوٹ دے، گلا گھوٹ دے۔ رسول خدا موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، بار بار بوسے لے رہے ہیں، چوم رہے ہیں ان دونوں شہزادوں کو، یا رسول اللہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں یہاں تک کہ رسول خدا اکثرا، اکثار کیا، یکسر، اتنا زیادہ چوما کہ دیکھنے والوں کو لگا اب کوئی ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے، بچوں کو ایک حد تک چومتا ہے۔ کہا رسول اللہ اتنا چوم رہے ہیں، کتنی محبت ہے؟ کہا کہ اگر تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ ان کا مقام ہے کیا، ان کا مقام ہے کیا، تو تم مجھ پر اعتراض نہ کرتے۔ کیا مقام ہے ان دونوں شہزادوں کا؟ امام حسن کا اور امام حسین کا کیا مقام؟ فرمایا جو ان کی محبت کو لے کر دنیا سے جائے گا جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی، مگر یہ کہ ایسا گناہ انجام دے کہ وہ گناہ اس گناہ کرنے والے کو ان کی ولایت سے باہر نکال دے۔ تو جو ارباب ازاں ہیں نا، جو یا حسین کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں، جو گریا کرتے ہیں، ان کے لیے گناہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ ان کے لیے گناہ کا مطلب ہے حسن مجتبیٰ سے دوری، حسین سے دوری، سیدہ سے فراق، پنجتن سے دوری۔ لہذا استقبال ماہ محرم یعنی گریا ہو، یعنی عزاداری ہو، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ ہمیں محب کے مرحلے سے پرواز کرتے ہوئے شیعہ خالص کے مرحلے پر پہنچنا ہے۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ جنت کی ضمانت فرش اعظم پر ملتی ہے، تو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ مفہوم غلط ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ صحیح مفہوم یہ ہے کہ فرش اعظم حسین ابن علی پر آنسو بہانے کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہے ہی نہیں جو آپ کو یہ طاقت پرواز دے کہ محب کے مرحلے سے پرواز دے کر مرحلہ شیعہ پر لے کر آ جائے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ إِلَى إِبْرَاهِيمَ،
کیا ہے؟ آپ جا کر زیارتیں پڑھیے سید الشہداء کی، تمام کی تمام زیارتیں. سید الشہداء سلام اللہ علیہ، عجیب مقام اور عظمت ہے کہ ہم کس کی عزاداری میں داخل ہو رہے ہیں. شاید میں نے پہلے بھی یہ مثال آپ کے سامنے دوبارہ سن لیجیے بہرحال، کیونکہ حافظوں سے بات چیزیں محو ہو جاتی ہیں. بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، سکندر اعظم، فرض کیجئے طاقتور ترین بادشاہ، ظہیر الدین بابر، اکبر، مغل بادشاہ، محمود غزنوی. سوچتے رہیے کتنے بڑے بڑے سلسلے تھے بادشاہتوں کے. ان کے گھر میں شادی ہو رہی ان کی بیٹی یا بیٹے کی، بادشاہ آپ کو بتا کہ میاں ادھر آؤ، سارا انتظام تم کرو گے، دروازے پہ تم کھڑے ہونا، کسی بن بلائے مہمان کو اندر نہ آنے دینا، کھانے کو تم دیکھنا، دلہن کب آئے گی تم نوٹ کرو وقت کو، دولہا کب آئے گا تم دیکھنا، کس گاڑی میں سوار ہو کے آئے گا، کس تانگے میں سوار ہو کے آئے گا، حفاظت کے انتظامات تم دیکھو گے، صفائی ستھرائی کو تم دیکھو گے. اب جس سے بھی یہ بادشاہ کرے اس کے قدم زمین پر نہیں پڑیں گے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انتظامات آپ کو سونپ دیے، مسئلہ یہ ہے اتنے بڑے بادشاہ نے مجھے اپنا سمجھ کے ذمہ داری دی. اب اس بادشاہ کے گھر میں موت ہو جائے، موت ہو جائے، عجیب کیا قبر کا انتظام تم دیکھو گے، مہمانوں کو کھانا تم کھلاؤ گے، تو تعزیت کے لیے آ رہا ہے ان کو تم بٹھاؤ گے. خوشی یا غمی، اس بادشاہ نے مجھے اس قابل سمجھا. آخری ایک مثال دوں تاکہ ذہن میں واضح ہو جائے بات. آپ کبھی موت کے گھر میں جاتے ہیں، مرحوم کا بیٹا موجود ہے، بھائی موجود ہے، ایک ایک کر کے لوگ آ رہے ہیں، دو دو تین دن کی ٹولیوں میں، کوئی تنہا. مرحوم کا بیٹا یا بھائی گلے لگ رہا ہے، ہلکا سا رویا، دو چار عیش بہائے، اب اس کے بعد خاموش ہو گیا، ہاتھ ملایا، پر بڑا افسوس ہوا، بیٹھیے بس گرمی سے آ رہے ہیں، چائے پانی شربت. اچانک ایک شخص آتا ہے، داخل ہوتا ہے، ابھی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، گلے لگتا ہے اس عمر رسیدہ سے اور خوب دہاڑے مار کے گریا کرتا ہے زاروں قطار. آپ پوچھتے ہیں اپنے برابر بیٹھے، یہ تو ابھی تک یہ نوجوان تھا جس کا باپ مر گیا ہے، ابھی تک کسی کے ساتھ گلے لگ کے اس طرح سے نہیں رویا. یہ جو صاحب آئے عمر رسیدہ، ان کے ساتھ کیوں رویا ہے اس طرح سے؟ تو آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا شخص بتاتا ہے، یہ جو صاحب آئے نا عمر رسیدہ، یہ ان کے مرحوم باپ کے بڑے بھائی تھے. تو گریا کیوں کیا؟ کہا یہ چچا ہے نا، بڑا تایا ہے، یہ سمجھتے ہیں غم بھتیجے کو کیا پہنچا ہے. نکڑ سے دکان والا آیا تھا، دوست آئے تھے پڑوس سے، آفس کے ساتھی آئے تھے، کسی کے ساتھ گلے لگ کے نہیں رویا. کیوں؟ کیونکہ یہ ستم دیدہ، غم دیدہ، یہ عزادار شخص، یہ عزادار لڑکا کسی کو اپنا غم شریک کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا. جب چچا یا تایا ماموں آئے تو اس کی سمجھ میں آیا، خوب جی بھر کے 15-20 منٹ تک اچھی طرح سے گریا کیا. میری آپ کی اوقات کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے اپنے گھر میں فرش ازا بچھاؤ، حسین ابن علی. ان آنسوں کی حقیقت امام فرما رہے ہیں حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت عیسیٰ، امیر المومنین، یہ چاروں انبیاء جب گزرے ہیں کربلا سے، ان کے بدن کو زخم لگا ہے. پروردگار کیا کوئی غلطی ہوئی ہے جو تم نے یہاں پر سزا دی؟ کہا کہ نہیں، سزا نہیں دی ہے، یہ کربلا ہے. تعلق اگر ولایت سے ہے، کربلا سے گزرو گے اذیت برداشت کرنی پڑے گی. امیر المومنین کو دیکھا صفین سے واپسی میں، جب کربلا کے سے گزرے، ایک دفعہ تشریف فرما تھے، مٹی اٹھائی اور ایک دفعہ سونگی. یا علی کیا سونگ رہے ہیں صحرا کی مٹی کو؟ بعض اصحاب نے دیکھا علی کہہ رہے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ. یہ روایت پتہ ہے آپ کو کس نے نقل کی ہے؟ امام ابو بکر مردوی اصفہانی نے. شیخ مفید کی بات نہیں کر رہا ہوں، علامہ حلمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابو بکر مردوی اصفہانی نے نقل کیا. میں ایک چھوٹی سی زحمت آپ کو اور دوں. امیر المومنین ہیں، فصاحت و بلاغت کا پیکر ہیں،
صبرن یا ابا عبداللہ فرمایا ہے، اصبر یا ابا عبداللہ نہیں فرمایا۔ اصبر کا مطلب ہے حسین صبر کرو، ابھی واقع کربلا ہونے میں 23 برس باقی ہیں۔ امی ممی فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے حسین صبر کرو، فرما رہے ہیں صبرن یا ابا عبداللہ۔ اس کا مطلب جانتے ہیں اصبر اور صبرن میں فرق کیا ہے؟ یعنی حسین سارے مراحل کو گزار کربلا کے صبر کرتے ہوئے، یعنی نگاہ علی بن ابی طالب علی اصغر کی شہادت کو دیکھ رہی ہے، نگاہ علی بن ابی طالب علی اکبر کی شہادت کو دیکھ رہی ہے۔ میں کہوں گا پروردگار، اے جناب موسیٰ، اے عیسیٰ، اے ابراہیم، اے آدم، آپ نے حسین کے مصائب کو نہیں دیکھا، جبرائیل نے مصائب بتائے۔ اے موسیٰ اور عیسیٰ صحرائے کربلا سے گزرے، پیر میں کانٹا چبھا، پیر زخمی ہوا، خدا سے مناجات کی، پروردگار میرے پیر میں کانٹا کیوں چبھ گیا؟ اے موسیٰ اور عیسیٰ ذرا اٹھ کر آئیے، حسین ابن علی کو دیکھیے، کبھی جوان بیٹے کی لاش اٹھا رہا ہے، کبھی اپنے چشماہے کے گلے سے تیر نکال رہا ہے، کبھی عباس کے لاشے پر موجود ہے، کبھی قاسم کے لاشے کو لے کر آ رہا ہے۔ خدا سے کوئی شکوہ نہیں ہے، پروردگار کیا حسین سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ میرا اکبر چھین لیا کیا کسی گناہ کی سزا ہے؟ میرا عباس چھین لیا کیا کسی غلطی کی سزا ہے؟ جیسے جیسے شہادت ہوتی رہی حسین کا توکل بڑھتا گیا۔ میں کہوں گا اے موسیٰ ذرا آ کر حسین کو دیکھیے، وہ آپ کی مادر گرامی کی تربیت ہے، یہ سیدہ کے شیر کی تاثیر ہے، ایک کے بعد ایک شہادت ہے، حسین صبر کے مرحلے۔ حسین